ایک پاکستان، دو پاکستان، 5 پاکستان۔ انتظار حسین۔ جنرل ڈی گول نے آندرے مالرو کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب اس میں شک کی گنجائش نہیں رہی کہ ہم تم یورپ کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آندرے مالرو کہ فرانس کے نامی گرامی ادیب ہیں، جنرل ڈی گول کے آخری ایام میں بہت وقت ان کے ساتھ رہے۔ خبر یہ ہے کہ اس شخصیت کے متعلق ان کی کتاب شائع ہو گئی ہے اور اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ یہ واقعہ اس تقریب سے نقل کیا گیا ہے کہ اس ملک میں اور اس شہر میں بھی کچھ ایسے لوگ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے ایک شعور کو اسی آب و تاب سے فروغ پاتے دیکھا جس آب و تاب سے ڈی گول نے یورپ کو فروغ پاتے دیکھا تھا، اور اب وہ اس شعور کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جنہوں نے علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان کا زمانہ دیکھا تھا، جنہوں نے شاید تحریک خلافت کا زمانہ بھی دیکھا، جنہوں نے خاکسار تحریک دیکھی، تحریک پاکستان دیکھی، اور جنہوں نے قیام پاکستان کی وہ گھڑی دیکھی جب پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، مہاجر سب کے دل ایک طرح دھڑک رہے تھے۔ اور اب وہ بزرگ اس پوری تاریخ کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لبوں پر بھی کچھ عبرت بھرے کلمات ہیں، مگر یہ کہ ان کے آس پاس کوئی مالرو نہیں جو اس وقت کی سیاسی دھماکہ چوکڑی سے الگ ہو کر سکون سے ان کی بات سنے اور جرت اور دیانت سے اسے قلم بند کرے۔ ایک بوڑھے شخص نے اس سارے بحران پر کیا عجب تبصرہ کیا کہ میاں، تمہارا پاکستان تو شاید بچ ہی جائے گا، مگر میں اپنے پاکستان کو مرتے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے بچتا نظر نہیں آتا۔ ایک صاحب دل کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ مشرقی پاکستان تو نہیں ٹوٹے گا، مگر دھاگا ٹوٹ گیا، اور اصلی چیز تو وہ دھاگا تھا۔ ایک صحبت میں بحث گرم تھی کہ ایک پاکستان یا 2 پاکستان۔ دلائل سب کے پاس عجب اور نرالے تھے۔ کسی نے کہا کہ ایک پاکستان کے نام پر 5 پاکستان بننے سے یہ زیادہ اچھا ہے کہ 2 پاکستان بن جائیں۔ ایک تن جلا بولا کہ جیتے جاگتے آدمی کے تلوار مار کر تم 2 ٹکڑے کر دو اور یہ کہہ دو کہ یہ 2 آدمی ہو گئے۔ میاں، ایک آدمی یا تو ایک آدمی ہوتا ہے یا پھر وہ نہیں ہوتا۔ ویسے ایسی باتیں سننے کے لیے آج کل کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ایسا زمانہ ہے جب نعرہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے مگر بات آسانی سے نہیں کی جا سکتی۔ کسی نے بات کرنے کے لیے زبان کھولی اور دوسری طرف سے آواز آئی، CIA کا ایجنٹ۔ ہم نے مختلف موقعوں پر شرفاء کو زبان کھولتے دیکھا اور CIA کا ایجنٹ کہلا کر رسوا ہوتے دیکھا۔ ایک دوست ہم سے پوچھنے لگا کہ یار، اس ملک میں کوئی ایسا فرد بچا ہے جسے کسی نہ کسی وقت CIA کا ایجنٹ نہ کہا گیا ہو؟ سیاسی رہنماؤں میں سے تو کوئی بچا ہوا نظر آتا نہیں ہے۔ اس پر کسی نے کیا خوب ٹکڑا لگایا کہ اگر کوئی ایسا بچ گیا ہے جس پر یہ الزام نہیں لگا تو اس پر زیادہ شک کرو کہ اس کے ایجنٹ ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ جب سب ہی آدمی مشکوک ٹھہرے تو مشکوک آدمی کا پتہ چلانا کتنا دشوار ہو جاتا ہے۔ باتوں میں تو آدمی بالآخر چگلی کھا جاتا ہے مگر نعروں میں آدمی اپنے آپ کو آسانی سے چھپا لے جاتا ہے۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ عجب بات ہے، میں آج کل بعض ایسے لوگوں کو سالمیت پاکستان کا نعرہ لگاتے دیکھ رہا ہوں جو اب سے پہلے اس نعرے کو فریب قرار دیا کرتے تھے۔ اس پر دوسرے صاحب ہنسے اور بولے کہ تم سالمیت پاکستان کے نعرے کی بات کرتے ہو؟ میں نے ایسے کردار بھی دیکھے ہیں کہ کل تک مذہب کو دلائل و براہین کے ساتھ رد کرتے تھے، اب کلام پاک کی آیات بسط رکت پڑھتے ہیں اور ان کی تفسیریں کرتے ہیں۔ سالمیت پاکستان کے نعرے کا معاملہ ان دنوں یہ ہے کہ وہ کسی کو راس آ جاتا ہے اور کسی کو رسوا کر جاتا ہے۔ کسی کے اس نعرے پر یاروں نے کہا کہ یارو، اس کی بات سنو، وہ سالمیت پاکستان کی بات کرتا ہے۔ کسی دوسرے نے یہ نعرہ بلند کیا تو شور مچا کہ یہ امریکہ کی آواز ہے۔ اس فضا میں کون سا نعرہ کتنی دیر قابل اعتبار رہ سکتا ہے، یہ بے یقینی کی فضا ہے۔ ہر آدمی کو ہر آدمی پر شک ہے۔ ایک دوست نے پوچھا کہ پھر ان دنوں کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا کہ مولانا حالی نے کسی بھلے وقت میں ایک مناجات لکھی، وہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا مولانا حالی پر دل نہ جمے تو؟
ہم نے کہا کہ علامہ اقبال نے ایسے وقت کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں، کم از کم اس مصرعے کو گنگنا لیا کرو۔ شیرازہ ہوا امت مرحوم کا ابتر، اے روح محمد۔ اس دوست نے ہمیں کڑوی نظروں سے دیکھا اور کہا، مولانا حالی، مناجات، علامہ اقبال، یہ کس روایت، کس تاریخ کا تم ذکر کر رہے ہو؟ یہ تاریخ تو اب گم ہے۔